تورات میں ہے اور تاریخ کے ماہر بھی کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے دشمنی ہو گئی تھی کہ اس زمانے میں کاہنوں، نجومی اور قیافہ گاروں نے اس کو بتایا تھا کہ اس کو حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا، اور کچھ تاریخی روایتوں میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر دربار کے جوتشیوں اور کاہنوں نے وہیں دی تھی، جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب کچھ واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کو قتل کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرحال 3 ماہ تک ان کے پیدا ہونے کی کسی کو مطلق خبر نہ ہونے دی۔ اس سخت اور نازک وقت میں آخر اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ جس پر رول اور روغن پالش کر دو تاکہ پانی اندر اثر نہ کر سکے، اور اس میں اس بچے کو حفاظت سے رکھ دو اور پھر اس صندوق کو نیل ندی کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی موسیٰ کی بہن کو لگایا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ اللہ اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی سنا دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری ہی طرف لا کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن برابر صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے نگرانی کرتی جا رہی تھی کہ اس نے دیکھا صندوق تیرتے ہوئے شاہی محل کے کنارے آ لگا، اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے خادموں کے ذریعے اس کو اٹھوا لیا اور شاہی محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لیے شاہی محل کی نوکرانیوں میں شامل ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے آ کر پوری داستان کا سنائی اور کہا کہ اب تم چل کر اپنے بچے کو سینے سے لگاؤ اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی پرورش کا پورا انتظام کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک شاہی طبیعت میں بسر کرتے کرتے جوانی کے دور میں داخل ہوئے تو نہایت مضبوط، کڑیل اور بہادر جوان نکلے۔ چہرے سے رعب ٹپکتا اور باتوں سے ایک خاص وقار اور عظمت کو شان ظاہر ہوتی تھی۔ اس کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہے اور مصری خاندانوں سے ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل پر بڑے ظلم ہو رہے ہیں اور وہ مصر میں بڑی ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا خون کھولنے لگتا اور موقع موقع سے عبرانیوں کی حمایت و مدد میں پیش ہو جاتے۔ ایک بار شہری آبادی سے ایک کنارے جا رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیکار کے لیے گھسیٹ رہا ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو لگا فریاد کرنے اور مدد چاہنے۔ حضرت موسیٰ کو مصری کی اس جابرانہ حرکت پر سخت غصہ آیا اور اس کو باز رکھنے کی کوشش کی، مگر مصری نہ مانا۔ موسیٰ نے غصے میں آ کر ایک تمانچہ رسید کر دیا۔ مصری اس مار کو سہن نہ کر سکا اور اسی وقت مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بہت افسوس کیا، کیونکہ ان کا ارادہ بالکل اس کے قتل کا نہ تھا۔
اور ندامت و شرمندگی کے ساتھ دل میں کہنے لگی کہ بے شک یہ شیطان کا کام ہے، وہی انسان کو غلط راستے پر لگاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ یہ جو کچھ ہوا انجانے میں ہوا، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ نے بھی اس کی غلطی کو معاف کر دیا اور مغفرت کی بشارت سے نوازا۔ ادھر شہر میں مصری کے قتل کی خبر پھیل گئی، مگر قاتل کا کچھ پتہ نہ چلا۔ دوسرے دن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے کنارے پر سیر فرما رہے تھے کہ دیکھا ہے وہی اسرائیلی ایک قبطی سے جھگڑ رہا ہے اور قبطی غالب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کل کی طرح اس نے آج بھی فریاد کی اور مدد چاہی۔ اس واقعے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوہری ناگواری محسوس کی۔ ایک طرف قبطی کا ظلم تھا اور دوسری طرف اسرائیلی کا شور اور پچھلے واقعے کی یاد تھی۔ کسی جھنجھلاہٹ میں ایک طرف مصری کو باز رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی اسرائیلی کو جھڑکتے ہوئے فرمایا، تو ہی بے شک کھلا ہوا گمراہ ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ بڑھاتے اور پھر اپنے مطابق ناگوار اور کڑوے الفاظ کہتے سنا تو یہ سمجھا کہ یہ مجھ کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ کہنے لگا، جس طرح کل تو نے ایک جان کو ہلاک کیا، اسی طرح آپ مجھ کو قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ مصری نے جب یہ سنا تو اس وقت فرعونیوں سے جا کر ساری داستان کہہ سنائی۔ انہوں نے فرعونیوں کو اطلاع دی کہ مصری کا قاتل موسیٰ ہے۔ فرعون نے یہ سنا تو جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر حاضر کریں۔ مصریوں نے اس مجمع میں ایک معزز شہری وہ بھی تھا جو دل و جان سے حضرت موسیٰ سے محبت رکھتا اور اسرائیلی مذہب کو جانتا تھا۔ یہ فرعون ہی کے خاندان کا آدمی تھا اور دربار میں حاضر تھا۔ اس نے فرعون کا یہ حکم سنا تو فرعونی جلاد سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سارا قصہ بیان کیا اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت اصلاح یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلائیے اور کسی ایسے مقام پر ہجرت پر جائیے جہاں ان کی پکڑ نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا اور درجے مدین کی طرف خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کے ڈر سے بھاگے تھے، اس لیے ان کے ساتھ نہ کوئی رفیق اور رہنما تھا اور نہ ہی راستے کا خرچ، اور تیز بھاگنے کی وجہ سے ننگے پیر تھے۔ اس پریشان حالی میں موسیٰ علیہ السلام مدین کے علاقے میں داخل ہوئے۔ جب مدین کی سرزمین میں قدم رکھا تو دیکھا کہ کنویں کے سامنے پانی کا حوض پر بھیڑ لگی ہوئی ہے اور جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے، مگر اس جماعت سے تھوڑی دوری پر دو لڑکیاں کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پر جانے سے روک رہی ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ حالت نہ دیکھی گئی اور آگے بڑھ کر لڑکیوں سے معلوم کیا، تم کیوں نہیں پانی پلاتی؟ پیچھے کس لیے کھڑی ہو؟ دونوں نے جواب دیا، ہم مجبور ہیں۔ اگر جانوروں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو یہ طاقتور زبردستی ہم کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، اب ان میں یہ طاقت نہیں کہ ان کے روک کو دور کر سکیں۔ بس جب یہ سب پانی پلا کر واپس ہو جائیں گے تب ہم بچا ہوا پانی پلا کر لوٹیں گے، یہی ہمارا روز کا دستور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوش آ گیا اور آگے بڑھ کر تمام بھیڑ کو چیرتے ہوئے کنویں پر جا پہنچے اور لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھیڑ کو چیرتے ہوئے درانہ گھس گئے تو اگرچہ لوگوں کو ناگوار گزرا، لیکن ان کی جلالی صورت اور جسمانی طاقت سے مرعوب ہو گئے اور ڈور کو تنہا کھینچتے ہی دیکھ کر اسی طاقت سے ہار مان گئے جس کے بلبوتے پر کمزوروں کو پیچھے ہٹا دیا کرتے اور ان کی ضرورتوں کو پامال کرتے رہتے تھے۔